السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے دین بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کے بے شکر احسان ہے، اس نے ہماری اور آپ کی زندگی ابھی تک باقی رکھی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر یعنی رمضان کے اندر روزے کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جتنی بھی تعریف کریں کم ہے کہ وہ موقع نصیب فرمایا کہ ابھی ہم اس کے اندر شامل ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام ہمیں اور آپ کے تمام لوگوں کی عبادتیں قبول فرما لے۔ بہرحال رمضان کی فضیلت میں بہت ساری احادیثیں پیش کی جاتی ہیں اور صحیح حدیث بھی ہیں، لیکن ایک آج میں ایسے حدیث کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو ضعیف ہے، اور آج کا ٹاپک یہی ہے کہ رمضان کی فضیلت میں ضعیف روایتوں کا چلن۔ لہذا اس مبارک مہینے کی فضیلت میں بہت مشہور حدیث ہیں، اور اکثر خطبہ اعظام اپنے خطبوں میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور ہم نے بھی شروع ایام کے اندر اس حدیث کو بڑے زور شور سے پیش کیا اور پیش کرتے بھی رہے، لیکن جب تحقیق علم ہوا، جانکاری ملی یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں نے پڑھنا بند کر دیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں جو صحیح ہیں اس کا ہی اہتمام کرے پڑھنے کے لیے، کیونکہ ضعیف حدیث کو بیان کرنا گناہ کا کام ہے۔ ہاں، علم کی حصول یابی کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کے خطرات سے بچنے کے لیے اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال رمضان کے فضیلت میں جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ ہیں: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب به بخصلة من الخیر كأنكما أدى فريضة مما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة والشهر المواساة والشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبتيه من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ أبدا حتى يدخل الجنة وهو الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله واعتقه من النار۔ شعب الایمان للبیہقی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 305، حدیث نمبر 3608۔ امام ابو حاتم اور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ الحدیث الضعیفہ السلسلہ الضعیفہ للالبانی 266، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 871۔ یہ ہے جس کے اندر کہ آپ نے کہا کہ اے لوگو، مختصر ترجمہ سمجھیں، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم شہر سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک، مبارک شہر ہے، یہ ایسی رات ہے، ایسا شہر ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کے بعد سے بہتر۔ یہ تو جب جملہ ٹھیک ہے، خیر من الف شہر قرآن آتی ہے۔ اس کے آگے حدیث کے اندر باتیں آتی ہیں، آخری ٹکڑا دیکھیں کہ اول شہر اولہ رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار۔ جب رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے
تو یہ اس کی پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ 20 سے 30 تک عتق من النار۔ عام لوگ بیان کرتے ہیں، اکثر خطبہ کرام اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلا عشرہ اللہ نے رحمت کا رکھا ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، لہذا اس میں خوب عبادتیں کیجیے۔ یقیناً فضیلتیں ہیں، لیکن اس الفاظ کے ساتھ جو منقول ہے، جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ آدمی روزہ ثواب کرا دے ایک تمر سے، ایک لبن سے، ایک دودھ سے، تو اس میں یہ ثواب یہ تحدید کر کے یہ سب متعین جو کیے گئے ہیں اور متعین ایام کیے گئے ہیں رحمت کا، مغفرت کا، عتق من النار کا، یہ باطل ہے، کیونکہ روایت یہ منکر ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر قرار دیا۔ لہذا اس حدیث، ضعیف حدیث سے، منکر حدیث سے اطلاع کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث، من افطر یوما من رمضان من غیر علت ولا مرض لم یقضه صیام الدہر وان صامہ۔ البخاری تعلیقاً باب الصوم، باب اذا جامع فی رمضان واخرج العربہ، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً روایت کی، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس روایت میں 3 علتیں ہیں۔ بغیر علت کے، بغیر مرض کے کسی نے افطار کرایا کسی روزے دار کو تو اسے پوری زندگی کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اب اتنی فضیلت پیش کر دی جائے تو ظاہر سی بات ہے افطار کرانے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً اس کو نقل کیا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس روایت میں 3 علتیں ہیں۔ نمبر 1 میں اس میں اضطراب ہے، دوسری علت ابو المتوس یا متوس راوی کی جہالت ہے، اور تیسری کہ ابو متوس کے باب کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں، یعنی اضطراب بھی ہے اور جہالت بھی ہے، اور تیسری علت کہ سماع ثابت نہیں ہے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب تک ابو متوس کی ملاقات نہیں ہے، سماع نہیں ہے، تو جب سماع ہی کا صدور نہیں ہو، ثابت نہیں ہو، تو حدیث مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فتح الباری کتاب العلل ابن ابی حاتم، حدیث نمبر 674، 720، 750، 776، والعلل للدار القطنی جلد نمبر 8، 266 سے 274 کے بیچ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، چنانچہ انہوں نے اسے ضعیف ابی داؤد، ضعیف ابن ترمذی، ضعیف ابن ماجہ کے اندر نقل کیا ہے۔ تیسری ضعیف روایت، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رمضان کے روزے رکھنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں 1000 رمضان سے افضل ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، انڈیا سے جاتے ہیں، ہم وہاں روزہ رکھیں گے اور 1000 روزے کا ثواب پالیں گے۔ یہ الگ بات ہے، مسجد نبی اور مکہ حرم کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب متعین ہے، صحیح حدیث کی روشنی، لیکن سفر کر کے جانا محض اس بنیاد پر وہاں ہم اعتکاف کریں گے اور اس حدیث کی بنیاد پہ 1000 روزوں کا ثواب پالیں گے، وہاں ختم قرآن کا ثواب پالیں گے، خصوصی اعتبار سے سفر کر کے جانا۔ زیارت محدود ہے، عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں، عمرہ کا ثواب رمضان میں آپ کرتے ہیں الحمدللہ، تو ایک عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے پیش نظر یہ فضیلت بیان کر کے کہ جو شخص مکہ مکرمہ اور مدینہ میں رمضان کا پورا روزہ رکھے گا تو دوسری جگہوں کے مقابلے میں 1000 رمضان سے افضل ہوگا۔ یہ روایت باطل ہے، ضعیف ہے، دونوں روایتیں مجموع الزوائد کے اندر ہے، دونوں ضعیف ہیں۔ مجموع الزوائد طب جدید بتحقیق عبداللہ محمد درویش، صفحہ نمبر 348، جلد نمبر 3۔ اسے ایک اور روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، پیاس کی شدت سے وہ سخت نڈھال ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوپہر کو دوبارہ آپ سے عرض کیا گیا کہ فلاں عورت 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے، معاملہ اس طرح کا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں مرنے کے درپے ہو گئی ہیں، مرنے والی ہیں، وہ مرنے لگی ہے۔ آپ نے ان دونوں عورتوں کو بلوایا اور آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور باری باری دونوں سے کہا کہ اس کو پیو، باری باری دونوں سے کہا کہ اس پیالے میں قے کرو، تو دونوں نے خون اور پیپ کی قے کی، دونوں کی قے سے پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں، کھانے پینے سے تو روزہ رکھا، بچ گئے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ کھولتی رہی، یعنی آپس میں بیٹھی ہوئی لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، یعنی غیبت کرتی رہی۔ مجموع الزوائد صفحہ نمبر 399 جلد نمبر 3۔ گرچہ روزے میں غیبت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، معیوب شے ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ ضعیف روایت ہے۔ ہاں، روزے کے اندر غیبت، شکوہ، شکایت، چغلی جتنی بھی چیزیں ہیں پرہیز کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یدع قول الزور فلا حاجۃ للہ یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو شخص غیبت کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے کہ دن وہ بھوکے پیاسے رہے۔ غیبت، شکوہ، شکایت سے بچیں گے، جھوٹی باتوں سے بچیں گے، انشاءاللہ روزہ مقبول ہوگا۔ بہرحال اس زمرے میں فضیلت کے سلسلے میں جو موضوع ضعیف روایتیں تھیں، ضعیف روایتیں جو آپ کے سامنے تھیں، ان کی روایتیں میں نے پیش کر دی ہیں، اس سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں، بالخصوص خطبہ کرام ضرور بچیں اپنے تقریروں کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے کے پیش نظر۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بہرحال بہت ساری حدیث اس سلسلے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے تمام لوگوں کو صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ضعیف اور موضوع روایتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔